ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ کمال شاہ کمرے کے کونے میں پڑے واحد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور بہت ہی غور سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ خالدہ بیگم تو کافی دیر سے اسے سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ بھی تھک کر اس کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، صاحب جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیسے سنبھالوں۔ یہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ نے مجھے سختی کرنے سے منع کیا ہے، نہ ہی میں ان پر ہاتھ اٹھا سکتی ہوں اور نہ ہی میں ان کو ڈانٹ سکتی ہوں۔ ارے بوا جی، میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ صرف ڈراوے سے ہی انسان کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ انسانوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنا سیکھیں، ان کی ذہنیت کو سمجھیں، ان کی فطرت کو جانیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ وہ اس وقت بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، یوں جیسے وہ کوئی نیکی کا سبق دے رہا ہو۔ خالدہ بیگم کا دل ایک دم لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ انہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے، مگر کبھی بھی انہوں نے چھوٹے صاحب کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہیں سنی تھی۔ وہ تو چھوٹے صاحب کو بہت سیدھا سادہ سمجھتی آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انسان دوسروں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے بہت سارے دشمنوں کو تو اس نے پاگل خانے بھی پہنچا دیا تھا۔ صاحب جی مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ خود جا کر انہیں دیکھیں، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمال شاہ اور رحمت کے درمیان اس وقت صرف اور صرف ایک شیشے کی دیوار کا ہی فاصلہ تھا، جہاں پر ایک دروازہ لگا ہوا تھا، مگر وہ شیشہ اس قدر مضبوط تھا کہ کوئی بھی چیز اسے نہیں توڑ سکتی تھی۔ رحمت کافی دیر سے وہ دروازہ کھولنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ہو جاتی اور پھر تھک کر بیٹھ جاتی یا پھر رونا شروع کر دیتی۔ جب اس نے کمال شاہ کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ اس انسان کو سبق سکھا سکے۔ ابھی اس نے قدم اس کے کمرے میں رکھا ہی تھا کہ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور اس کو گریبان سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے یہاں پر قید رکھنے کی؟ ابھی اور اسی وقت مجھے میرے گھر بھیجو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت کسی بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر کمال شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت ہی احتیاط سے اس نے اپنے گریبان سے اس معصوم سی لڑکی کے ہاتھ ہٹائے اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، محترمہ آج تمہارا یہاں پر پہلا دن ہے، اسی وجہ سے میں تمہاری تمام گستاخیوں کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ آج میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ ابھی تم اس محل کے اصولوں کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی تمہیں یہ پتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزارنے کا عادی ہوں اور مجھے اپنی زندگی میں کس طرح کے لوگ پسند ہیں۔ جس آواز میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو، یہ آواز میں صرف اور صرف اپنے باپ کی برداشت کرتا تھا۔ اب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کسی میں بھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے اس قدر اونچی آواز میں بات کرے، اور جس نے بات کرنے کی کوشش کی میں نے اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دی۔ اب تم خود ہی سوچ لو، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری آواز بھی تم سے چھین لی جائے، یا پھر تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو گی؟ یہ کہہ کر وہ خون خوار نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے رحمت کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو دوبارہ سے مضبوط ظاہر کیا۔ وہ اس انسان کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ اگر آج وہ کمزور پڑ جاتی تو اس کے خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی، اس کے بابا کسی کو بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتے۔ وہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دے سکتی تھی۔
तुम्हारी जो भी दुश्मनी थी ज़ीशान के साथ थी। तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? अरे, अभी तो मैंने तुम्हारा इस्तेमाल ही नहीं किया। अभी तो हम दोनों का निकाह ही नहीं हुआ। जब निकाह हो जाएगा तब तुम्हें बाकी की कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए तुम्हें इतना ही कहना पसंद करूंगा कि खामोशी से यहाँ पर बैठी रहो और दोबारा से वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं, वरना बाहर जो कुत्ते खुले हुए हैं उनके सामने तुम्हें फेंक दूंगा। मुझे वैसे भी दुश्मन के रिश्तेदारों के साथ जुल्म करते हुए बहुत मज़ा आता है। तुम तो फिर मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी भी हो और मेरे दुश्मन की होने वाली बीवी भी थी। लेकिन खैर, अब तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम तो मेरी दस्तरस में आ गई हो। ये कहकर वो खिलखिलाया और दोबारा से वहां से निकल गया। लेकिन जाने से पहले वो कांच का दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। उसके बाद उसने कमरे का मेन दरवाज़ा भी बंद कर दिया और वो वहां पर तन्हा रह गई थी। वो ज़मीन पर गिरती चली गई। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। वो ज़ीशान को पुकार रही थी और उससे शिकवे शिकायत करते हुए कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सच्ची मोहब्बत की थी, हमेशा तुम्हारी इज्जत की थी। ये ख्याल रखा था कि तुम्हें कभी भी रुस्वा ना करूं, मगर तुमने तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। आखिर कोई इंसान इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? उसे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। और कैसे आ सकता था? जिस इंसान का नाम उसने बचपन से ही अपने नाम के साथ सुना था और जो इंसान सुबह शाम से उसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करता था, आज वही इंसान उसे छोड़कर चला गया था। आज उस इंसान को इसकी ज़ात की ज़रा बराबर फिक्र नहीं थी और वो उसके लिए मौलवी तलाश कर रहा था ताकि जल्द अज जल्द उसका निकाह अपने दुश्मन के साथ करवा सके। सबसे ज़्यादा बेचैन कर देने वाली चीज़ ये थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने ज़ीशान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो इस कदर बेबस हो गया कि शादी के दिन अपनी बीवी को लेकर दुश्मन के पास पहुंच गया। तकरीबन 15 मिनट गुजरे थे कि खालदा बेगम दोबारा से उस कमरे में दाखिल हुई, मगर उन्होंने वो शीशे का दरवाज़ा नहीं खोला था। वो उसके पार ही खड़ी थी और इस लड़की को देखे चली जा रही थी। चूंकि दोनों तरफ से आवाज़ें बखूबी सुनाई देती थीं, उन्होंने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा और इसे कहा कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है कि तुम घर से भाग गई हो। सारे गांव वाले तुम्हारे वालिद पर थू थू कर रहे हैं और तुम्हारी माँ की तरबियत पर उंगली उठाई जा रही है। ये बात उन्होंने इसी वजह से नहीं की थी ताकि वो इसका मजाक बना सके या फिर उसको तकलीफ पहुंचा सके, बल्कि उन्होंने इस वजह से बताया था ताकि वो अपने आप को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर सके। दूसरी तरफ रहमत का दिल कर रहा था कि वो वक्त को पलटा दे और दोबारा से वो टाइम आ जाए जब उसका ज़ीशान के साथ मंगनी का फंक्शन चल रहा था। काश उसी वक्त वो इनकार कर देती या उसी वक्त उसे उस इंसान की हकीकत के बारे में पता चल जाता तो वो मर जाना पसंद करती, लेकिन कभी भी अपना हाथ उस इंसान के हाथ में ना सौंपती। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर खालदा बेगम परेशान हो गई और उसे कहने लगी, देखो बेटा, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। जो कुछ किस्मत में लिखा होता है वो तो इंसान को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तुम बस उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो और अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो जाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं करेगा और ना ही वो इस मुश्किल में तुम्हें तन्हा छोड़ेगा। वो इसे तसल्ली दे रही थी, मगर वो कुछ भी सुनने समझने की पोजीशन में नहीं थी। वो रोते हुए कहने लगी कि हमेशा ही मुझ पर आजमाइश आती है, हमेशा मुझे ही चुना जाता है। आखिर मैं ही क्यों? हमेशा मैं ही क्यों तकलीफ उठाती हूँ? क्यों मैं ही रुस्वा होती हूँ? क्यों मुझे ही सबकी नज़रों में गिराया जाता है? बचपन से सब्र करती आ रही हूँ, ये सोचकर कि बहुत जल्द मुझे मेरे सब्र का फल मिल जाएगा। लेकिन जब मुझे फल मिलने वाला होता है तब एक नई आजमाइश शुरू हो जाती है।
مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری زندگی میں صرف اور صرف مصیبتیں لکھی ہیں۔ ارے زندگی سے تو اچھا ہے میں خود ہی اپنی جان لے لوں۔ یہ کہہ کر وہ وحشت بھرے انداز میں کمرے میں کوئی تیز چیز ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنے آپ کو مٹا سکے، مگر کمال شاہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے کوئی بھی تیز ہتھیار وہاں پر نہیں رکھا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ خود کو نقصان پہنچاتی۔ اس نے شیشے کو توڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ خالدہ بیگم اس کی حالت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھیں۔ اب وہ اسے کیا سمجھاتی کہ جن آزمائشوں کی وہ بات کر رہی ہے وہ تو اس کے لیے سزا تھی جو اس کے گھر والوں نے تجویز کی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں تھی، وہ تو شروع سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے تو صرف اور صرف ایک انتقام لینے کی وجہ سے اسے ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے دل میں ہی دبا لی اور ذیشان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، جو مولوی کو لینے کے چکر میں نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا اور بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا۔ اس نے انکار کرنے کی کوشش کی تھی مگر اسے دھمکی دے دی گئی کہ تمہارے سامنے ہی ذیشان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ظاہر کرتی، مگر اندر سے وہ اس انسان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اپنا سارا بچپن اس نے اپنے کزن کے ساتھ گزارا تھا اور اس کے علاوہ وہ اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑے مسئلے کو وہ رحمت کے پاس جا کر بانٹتا تھا۔ ابھی ان کا نکاح شروع ہونے ہی لگا تھا کہ رحمت نے ایک انوکھی سی شرط سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا میں نکاح سے پہلے صرف اور صرف ایک بار ذیشان سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اسے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے کچھ غلط فہمیاں ہیں جنہیں میں حل کرنا چاہتی ہوں۔ کمال شاہ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا مگر خالدہ بیگم کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف ذیشان کے لیے یہی تکلیف سب سے بڑی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک کونے میں چلی گئی اور دوبارہ سے روتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسی کون سی زیادتی کی جو تم مجھ سے اس کا بدلہ لے رہے ہو؟ اس نے بڑے مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا اور مضبوط لہجے میں بولا، میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہوں جہاں سے نکلنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تمہارے اس ظالم ہونے والے شوہر نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا ہے جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں اور میں اسے بالکل بھی واقف نہیں ہوں، مگر اس کے پاس کچھ ثبوت ہیں اور کچھ فائلز ہیں۔ جب تک وہ مجھے نہیں دے دیتا تب تک میں اس کی بات ماننے کا پابند ہوں، مگر اگر تم چاہو تو تم میرا ساتھ دے سکتے ہو اور ہم دونوں مل کر اس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا اور قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ ابھی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مگر اس میں میری خوشی شامل نہیں۔ یہ سب کچھ میں اپنی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں۔ میرا ابھی بس چلے تو میں ابھی اور اسی وقت یہ نکاح روک دوں، لیکن مسئلہ ہی سارا ان فائلز کا ہے جو اس کی الماری میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس نے رحمت کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور جذبات سے چور لہجے میں کہنے لگا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل پر اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں صرف اور صرف تم بستی ہو، صرف اور صرف تمہاری تصویر ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اس وقت میرے اندر کیا برپا ہے۔ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا، تم کیا جانو کہ یہ احساس انسان کی جان نکال دیتا ہے۔ وہ دوبارہ سے آپ دیدہ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے واقعی آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر رحمت بھی رونے لگی، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہنے لگی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں،
اس بار بھی میں تمہارے ساتھ ہی کھڑی ہوں۔ بلا شبہ میرا نکاح اس انسان سے ہو رہا ہے، لیکن میں کبھی بھی اسے شوہر کا درجہ نہیں دوں گی۔ میں اسے خود سے دور رکھوں گی۔ بہت جلد میں وہ فائلز لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر میں بھی اسے طلاق لے لوں گی۔ ہم دونوں ایک ساتھ دوبارہ سے زندگی کی شروعات کریں گے۔ وہ بہت ہی پرجوش انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ذیشان بھی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم میرا ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑو گی۔ چلو اب جلدی سے وہاں چلتے ہیں، ورنہ وہ لوگ کچھ نیا ہی نہ سوچنے لگ جائیں۔ تم نے یوں برتاؤ کرنا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور تم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کسی کو بھی یہ شک نہ ہونے دینا کہ ہم دونوں نے معاہدہ کر لیا ہے۔ یہاں ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ رحمت نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو سب لوگ مشکوک نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر ان دونوں کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ رحمت نے اپنے چہرے پر دوبارہ سے غصے کے تاثرات سجا لیے۔ کمال شاہ اسے کافی اطمینان سے دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ یہ دکھنے میں تو بہت سیدھی سادی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اندر سے اتنی معصوم نہیں ہے۔ یہ اچھی خاصی شاطر لڑکی تھی، اور اس بات کا اندازہ اسے اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نے اپنے منگیتر سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ذیشان کو بھی وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ گارڈ نے اسے اٹھا کر باہر پھینکا تھا، جس سے اس پر اس کی اوقات واضح ہو گئی تھی۔ جب وہ اس حویلی سے باہر نکل رہا تھا تب اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد یہاں پر آئے گا اور اس حویلی کو آگ لگا دے گا، جس کی وجہ سے اس میں رہنے والے بھی جھلس جائیں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو ذلیل کیا تھا۔ اپنی ذلت تو وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اجمل صاحب اور جمال صاحب دونوں بھائی تھے۔ اجمل صاحب کی 5 اولادیں تھیں، جبکہ ان کے بھائی کے 7 بچے تھے۔ ذیشان اجمل صاحب کا بیٹا تھا، جبکہ رحمت ان کی بھتیجی۔ سب لوگ پرسکون انداز میں شاہ ولا میں زندگی گزار رہے تھے۔ سب کی خواہشات پوری ہو رہی تھی کیونکہ سب کی عمروں میں معمولی سا گیپ تھا۔ اسی وجہ سے سب لوگوں کی ہی آپس میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ ہر وقت ہی حویلی میں رونق لگی رہتی اور ہلہ گلا ہوتا رہتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر گھر کے بڑے بھی مطمئن رہتے تھے۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی سب کے رشتے کر دیے تھے۔ رحمت کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ جب وہ جوان ہوگی تب اس کی شادی ذیشان سے کر دی جائے گی۔ وہ اس پر بہت خوش بھی تھی۔ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ جب اس نے پہلی بار محبت کے بارے میں سنا تھا اور جب وہ پہلی بار اس جذبے سے آشنا ہوئی تھی تب اس کی آنکھوں کے سامنے ذیشان کا ہی چہرہ آیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خیال رکھنے والا انسان تھا۔ نہ صرف اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ وہ دادی جان کے پاس بھی جا کر بیٹھتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، جبکہ حویلی کے باقی سارے مرد یہ کام نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ مرد کا کام صرف گھر سے باہر تک ہوتا ہے، گھر کے اندر کا کام عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ مگر ذیشان نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ رحمت وہ دن آج تک نہیں بھولی تھی جب اس کی طبیعت خراب تھی، مگر اس نے دادی جان کے لیے سوپ بنانا تھا، کیونکہ نوکرانی اس دن کام پر نہیں آئی تھی اور باقی لڑکیاں بھی اپنے کمروں میں موجود تھیں۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کسی اور کو حکم سناتے ہوئے۔ اسے وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ذیشان وہاں پر چلا آیا۔ جب اس نے رحمت کا ناک سرخ دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے دوبارہ سے زکام اور بخار ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کی جگہ کھڑا ہو کر سوپ بنانے لگا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لے کر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے 2 سال ہاسٹل میں گزارے ہیں، وہاں پر میں خود ہی کام کرتا تھا۔
ارے مجھے تو کام کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے، چلو اب یہ سوپ جلدی سے دادی جان کو دے دو۔ جب وہ انہیں دیکھ کر واپس کچن میں آئی تو وہ اس کے لیے چائے بنا چکا تھا۔ چائے کے ساتھ ذیشان نے اسے ٹیبلٹ دی اور آرام کرنے کا مشورہ دے کر خود کچن سے باہر نکل گیا۔ تب اس کا دل پہلی بار تیزی سے دھڑکا تھا اور اس کے دل نے یہ گواہی دے دی تھی کہ یہ انسان اس کے لیے بہترین ہے۔ ایسے ہی انسان کو وہ پسند کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار پائے گی۔ جب ان دونوں کی منگنی ہوئی تب دونوں بہت خوش تھے، چونکہ ان دونوں میں عزت اور احترام تو بچپن سے ہی تھا۔ منگنی کے بعد تو وہ مزید اپنی منگیتر کی قدر کرنے لگا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ ہر عید پر وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے لے کر جاتا۔ ان کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ ہر سال ہی سردیوں کی چھٹیوں پر سب ناران کاغان گھومنے جاتے تھے۔ وہاں پر بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھومتا رہتا۔ گھر کا کوئی بھی فرد انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں بڑے ہو گئے ہیں اور جوان ہو گئے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کا پتہ ہے، تو یہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے بھی ہمیشہ میچورٹی کا ثبوت دیا اور کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے انہیں یا گھر کے باقی افراد کو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ جب وہ 19 سال کی ہوئی تب اس کی اماں کو فکر ہونے لگی کہ ان کی بیٹی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی شادی کرنی چاہیے۔ ذیشان اس سے تقریباً 5 سال بڑا تھا اور وہ سیٹل تھا اور بزنس کرتا تھا، اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش ہو گیا کہ چلو جلد ہی اس کا گھر بس جائے گا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، ہر کوئی بہت خوش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے مہندی لگائی جا رہی تھی، جب اچانک ہی اس کے موبائل پر ذیشان کی کال آئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ویڈیو کال تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کال یس کر لی۔ سامنے ہی اسے اپنے محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی خوش ہو گئی۔ ذیشان جو کہ اس کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، اچانک ہی اس کے موبائل پر ایک میسج آیا جسے اس نے بعد میں کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شادی کے دن قسمت اس کے ساتھ ایسا گندا مذاق کرے گی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور چکنا چور ہو گیا۔ وہ وہی بستر پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ٹینشن تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب اسے احساس ہو گیا کہ اس مسئلے سے وہ خود نہیں نبٹ سکتا تو اس نے جمال صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف وہی ہیں جو اس کی اس صورتحال میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ احتیاط کرنا، مگر تم ہو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط کام کر دیتے ہو۔ دیکھیں چچا جان، میں نے جو کچھ بھی کیا تھا آپ کی وجہ سے کیا تھا۔ اس بارے میں ابا جان کو بھی خبر نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا تو پھر تو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ تو مجھے خود پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ کی بیٹی کی بھی عزت کو خطرہ ہے۔ جمال صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر اچانک ہی ان کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس سے کہنے لگے کہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی قربانی دیتی ہیں، تو اس بار میری بیٹی ہی قربانی دے گی۔ ہم اس کو استعمال کریں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح سے نہ صرف تم اس مصیبت سے باہر نکل آؤ گے بلکہ کمال شاہ بھی پھنس جائے گا۔ ابھی وہ تم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تم خاموشی سے وہ کام کرو اور رحمت کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میری عزت ہے، میری محبت ہے۔ کل ہماری رخصتی ہے اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر اس کو اپنے دشمن کے ساتھ نکاح کرا دوں؟ میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بے تحاشا محبت دیکھی ہے۔
وہ کبھی بھی تمہارا حق کسی اور کو نہیں دے گی۔ فی الحال ہمیں رسک لینا پڑے گا اور یہ ضروری ہے۔ بعد میں خود اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا۔ فی الحال تم وہ کرو جو کچھ میں کہتا ہوں۔ یوں اگلے ہی دن وہ رحمت کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر کمال پاشا نے اسے بلایا تھا۔ تم مجھے کس کے گھر میں لے کر آ گئے ہو؟ کہیں یہاں پر تو انتظام نہیں کیا جا رہا، یا پھر تم نے میرے لیے کوئی سرپرائز رکھا ہے؟ وہ پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی کہ اچانک ہی اسے ایک اجنبی مردانہ آواز سنائی دی۔ تمہارے لیے تو ایک بہت ہی اچھا سرپرائز رکھا ہے، جس کے بارے میں تمہیں کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلنے والا ہے۔ یہ آواز سن کر اس نے سوالیہ نظروں سے ذیشان کی طرف دیکھا، جو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ تم مجھے کس کے پاس لے کر آ گئے ہو؟ اب کی بار رحمت نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تمہیں تمہارے ہونے والے شوہر کے پاس لایا ہے۔ کمال شاہ نے جیسے ہی یہ بات کی، اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے یقینی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لے کر کبھی کمال کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے منگیتر کی طرف، جو کہ اس بات سے بالکل انجان بنا کھڑا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے انتہائی احتیاط سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، یہ سب کچھ ضروری ہے۔ میں نے اس انسان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ چلو، اب تو میں نے تمہاری بات مانی ہے، اب جلدی سے مجھے وہ ثبوت دکھاؤ۔ ذیشان نے اب کی بار سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو میرا اس کے ساتھ نکاح بھی تم کراؤ گے۔ چلو جلدی سے جا کر مولوی کا انتظام کرو اور کچھ دوستوں کو بھی لے کر آ جاؤ۔ میرے جتنے بھی جاننے والے جگری دوست ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، صرف 2-3 ہیں جو تھوڑی دیر بعد پہنچ جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ جانتا تھا دشمن کے بات ماننے کے علاوہ فی الحال اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اس کے جاننے کے بعد وہ رحمت کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی کی زد میں لپیٹتے ہوئے بولا، تمہارے بارے میں نے جتنا سن رکھا تھا، تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ تم کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہو۔ اسی وجہ سے تو تم نے مجھے بھی اپنا دیوانہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے کو چھوتا، وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ تمہیں شرم کرنی چاہیے، ہم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور تم میرے اتنے قریب آ رہے ہو۔ جہاں تک تعلق بنانے کا سوال ہے بی بی صاحبہ، تو تعلق بھی بہت جلدی بن ہی جائے گا۔ ابھی آپ کا میرے ساتھ نکاح ہو جائے گا، پھر تو میں آپ کا مجازی خدا بن جاؤں گا۔ آپ کے پاس میری اطاعت کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ میں تو سوچ کر ہی پرجوش ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اسے شیشے والے کمرے میں بھیج دیا تھا، جہاں پر وہ کافی دیر تک روتی رہی، تڑپتی رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی آہو پکار سننے کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ اس وقت عروسی جوڑا پہنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مسکراہٹ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا، بلکہ اس وجہ سے تھی کیونکہ اسے حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کمال شاہ نے اس کے گھر والوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، جس وجہ سے اس کے بابا کے حکم سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس انسان کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ کمال شاہ جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے رحمت کو اپنی سوچوں میں گم پایا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت لباس تبدیل کر کے لیٹ چکی ہوگی، مگر اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اسے کچھ اور ہی نوید سنا رہی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی
کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اس لڑکی کو بیوقوف بنا چکے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آیا ہے تو اس نے بھی جلدی سے سر اٹھا لیا۔ دیکھا تو سامنے ہی کمال پاشا اپنی وجاہت لیے کھڑا تھا۔ کیسی ہیں محترمہ؟ لگتا ہے آپ نے مجھے اپنا شوہر قبول کر لیا ہے، اسی وجہ سے تو مسکان آپ کے لبوں سے الگ نہیں ہو رہی۔ اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے ابھی بھی ناراض ہوں، میں نے ابھی بھی اس شادی کو قبول نہیں کیا۔ آپ قبول کر چکی ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے 3 بار قبول ہے کہا تھا، سب لوگ اس کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب آپ نہیں کر سکتی، میرے پاس تو نکاح نامہ بھی موجود ہے اور شریک حق بھی ہے کہ میں آپ کو۔ اسے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ جلدی سے بول پڑی، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، مگر میں فی الحال اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ مجھے ان سب کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے یا پھر مجھ سے جان چھڑانے کے لیے وقت چاہیے؟ اس نے پراسرار انداز میں پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں نہیں برداشت کر سکتی ابھی ایک اور رشتہ، جبکہ میں آپ کو جانتی بھی نہیں۔ پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تاکہ ہمیں زندگی گزارنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ کو کس نے کہا محترمہ کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو یہاں پر لایا ہوں؟ بلکہ میں تو اپنا مطلب استعمال کر کے آپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں تو ویسے بھی ایک ظالم انسان ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تاکہ وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو ڈرا سکے۔ جب وہ خوف زدہ ہوتی تھی تو اس کے گال لال ہو جاتے تھے، تب اسے رحمت پر بہت پیار آتا تھا۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اس نے بوکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو کمال شاہ کھل کھلا کر ہنسا اور بولا، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر کمال کے دل کو کچھ ہوا۔ ابھی چونکہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کے بدلتے ہوئے حالات کو بھی اچھے طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے اس لڑکی کی ذرا سی تکلیف بھی بہت بڑی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پیار سے رحمت کے ہاتھ پکڑے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، لیکن اس میں تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی نہیں کرنی۔ اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے گھر کا راستہ بھی جانتا ہوں اور تمہارے گھر والوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ پھر ایسا ہوگا کہ وہ میرے عتاب کا نشانہ بنیں گے۔ کیونکہ تمہیں تو میں رانی بنا کر لایا ہوں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے سابقہ منگیتر کے بارے میں بھی سوچ لینا۔ وہ بیچارہ ابھی کچھ زیادہ چالاکیاں دکھا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ اٹھا اور کہنے لگا، چلو اب میں جلدی سے جا کر فریش ہو جاتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کل رات سے میں نہیں سویا، تم بھی سو جانا۔ واش روم جانے سے پہلے اس نے الماری کو لاک لگایا۔ اس کے بعد اس نے ایک نظر رحمت کو دیکھا جو بہت غور سے اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چابی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے کبھی اس کے پاس بھی جانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ جتنی چالاکی دکھا رہی تھی اتنی ہی پھنستی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اب رحمت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ذہنیت سے واقف ہو گیا ہے۔ کمال صاحب، بلا شبہ تمہیں میری چال کے بارے میں پتہ چل جائے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ہاتھ سے وہ فائل لے کر بھاگ جاؤں گی
اور تم میرا منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا۔ دراصل کمال پاشا کی ذیشان کے ساتھ پرانی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کا آپس میں ایک لمبے عرصے تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ لوگ ایک ساتھ یونیورسٹی میں گئے تو وہاں پر آئے روز ذیشان کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ وہ لڑکیوں کو پریشان کرتا تھا۔ 2-3 بار تو اس نے لڑکیوں کو اپنے قابو میں کر کے ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ کمال نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر دوبارہ اس نے کبھی اس طرح کا کوئی کام کیا تو وہ انتظامیہ کو شکایت لگا دے گا اور اسے نوکری سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ذیشان کے خاندان والے اثر و رسوخ کے مالک تھے اور ہر بار ہی وہ انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر اسے ہمیشہ خاموش کروا دیتے، اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن جب تیسری بار اس نے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ زبردستی لے کر جانے کی کوشش کی تو کمال نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور یوں اس کی ساری یونیورسٹی کے سامنے عزت افزائی ہوئی۔ سب لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ اس کی حویلی میں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ لڑکیوں کو تو ویسے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے میٹرک کے بعد کبھی بھی کالج کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحمت بھی اپنے منگیتر کی بدفطرتی سے مکمل طور پر انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر ذلیل انسان ہے، جو اس کے سامنے تو اچھا بنتا رہتا ہے لیکن دوسری لڑکیوں کی زندگیوں کو اس نے عذاب بنایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ تعلق میں تھا۔ رات کے وقت وہ ان سے گپیں لگاتا تھا اور اس کے علاوہ ان سے ملنے بھی جاتا تھا، مگر جب وہ اپنی منگیتر کے سامنے جاتا تو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے اس کے لیے اس لڑکی سے زیادہ اور کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں۔ جمال صاحب اپنے ہونے والے داماد کی عادتوں سے بہت اچھے سے واقف تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اسے روکا نہیں تھا، کیونکہ اپنی زندگی میں وہ خود اس طرح کے کام کر چکے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی اس کا ساتھ دیتے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو نوجوان کم عمر لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کرتا تھا۔ انہوں نے یہ کام ذیشان کے حوالے کیا کہ وہ لڑکیوں کو جمع کرنا شروع کر دے۔ انہیں تقریباً 20 لڑکیاں چاہیے تھیں۔ ذیشان نے اپنی ساری توجہ اس کام کی طرف مبذول کر دی تھی۔ ہر روز ہی وہ گاؤں کی کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کو اپنے قابو میں کرتا تھا اور پھر اسے غائب کر دیتا تھا۔ جب کمال شاہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے حویلی میں جا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے جمال صاحب بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر رحمت کو دیکھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس خوبصورت اور معصوم لڑکی کو کبھی بھی ایک ظالم انسان کے چنگل میں نہیں پھنسنے دے گا۔ وہ خود اس سے نکاح کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اس سے بہت سارے ایسے ثبوت مل گئے تھے اور بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ملی تھیں جہاں پر ذیشان ان لڑکیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ اس نے یہ ساری ویڈیوز شادی کے دن اپنے دشمن کو دکھائیں اور اس کو کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فائلز پڑی ہوئی ہیں جس میں تمہارے خلاف شکایات درج ہیں۔ ان میں سے 1-2 فائل اگر میں نے پولیس کے حوالے کر دی تو تمہاری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو نیٹ پر چل گئی تو تم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے منگیتر کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رحمت ان ساری باتوں سے مکمل طور پر انجان تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ کمال شاہ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس معصوم لڑکی کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ اس نے رات 8 بجے کا وقت رکھا تھا جس میں وہ اس کے ساتھ مووی دیکھتا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اب رحمت کو بھی ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ اگر کسی دن کام آگے پیچھے ہو جاتا تو اسے غصہ آ جاتا
اور وہ فوراً شکایت کرنے پر اتر آتی تھی۔ اب وہ نرمی کا مظاہرہ کرنے لگی تھی اور محبت جتانے لگی تھی۔ کمال نہیں جانتا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے۔ ایک دن اس نے فائلز نکالنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے نکلنے میں فرار بھی ہو گئی تھی، لیکن راستے میں کمال نے اسے روک لیا اور وہ فائل اس سے چھین لی۔ اس کے ساتھ ہی اس پر سارے راز بھی آشکار ہو گئے کہ جن لوگوں کی وہ مدد کرنے جا رہی تھی وہ لوگ اس قدر گھٹیا ہیں۔ اس کا اپنا باپ بھی اس قدر گندے کاموں میں ملوث تھا۔ یہ سننے کے بعد اس کا دل کیا کہ وہ زمین کے نیچے جا کر چھپ جائے۔ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی، ان کو عذاب کا نشانہ بنانا اور پھر ان کو بیچ دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، یہ سارے وہ کام تھے جو اس کا باپ اور اس کا سابقہ منگیتر کر رہا تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد اسے ان سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ کمال کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس نے اس سے معافی مانگ لی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی۔ دوسری طرف اس کے شوہر کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ رحمت نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے پیٹھ پیچھے وار کرے گی۔ 1 سال تک اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی، مگر پھر وہ دوبارہ سے نارمل ہو گیا۔ وہ جتنا مرضی انکار کیوں نہ کر لیتا، لیکن وہ اس سے محبت کرتا تھا اور نفرت کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ذیشان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جمال صاحب بھی پولیس کیس میں ہی الجھ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔